السلام علیکم ویورز، میں ابھی آ گیا ہوں نامہ پلی درگاہ یا درگاہ یوسفین۔ بزرگ یہاں پر دو ہیں، اور ایک بزرگ کا نام ہے یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے بزرگ جو ہیں ان کا نام ہے شریف رحمۃ اللہ علیہ۔ نامہ پلی یہ حیدرآباد اسٹیشن کے بالکل پاس میں ہی ہے، اور درگاہ شریف یہاں پر حضرت یوسف اور حضرت شریف رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں اور سیریا کے رہنے والے تھے۔ ان کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا مزار دلی میں ہے، شیخ کلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور شیخ کلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو نانا ہے انہوں نے ہی تاج محل اور لال قلعے اور جامع مسجد کا ڈیزائن تیار کیا تھا۔ ایک سب سے بڑی بات یہ کہ آپ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا شریف رحمۃ اللہ علیہ، جو درگاہ شریف سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ بھی مغل قالین ہی صوفی تھے، اور حضرت کلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مغل قالین ہی صوفی تھے۔ ایک اور جو یہ مزار دیکھ رہے ہیں آپ، اس مزار کا جو نرمان کرایا تھا حیدرآباد کے نظام آصف جہاں نے کروایا تھا۔ اور دوستو، بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو دونوں کے مزار ہی ساتھ میں ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ جو رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی وہیں پر مزار ہے، اور اسی کے ساتھ میں جو حضرت شریف رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کا بھی مزار ہے۔ اور جیسا کہ ہمیشہ سے بزرگان دین کے مزار کے سامنے مسجدوں کا نرمان ہوتا ہے، تو یہ بھی حیدرآباد نظام نے ہی مسجد کا یہاں پر نرمان کرایا تھا۔ اور پیچھے کی طرف جب ہم جائیں تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور یہ اسی وقت کے دروازے لگے ہوئے ہیں، آج کے دروازے نہیں ہیں۔ اور اندر کی طرف جو کام کروایا گیا ہے وہ بھی جو نظام ہے انہی کے دوارا کرایا گیا تھا۔ ویسے گریجولی دھیرے دھیرے جو سرکار کے روزے کا جو یہ چاندی کا جو ورک ہے، اس کا کام تھوڑا استھانی نواسیوں کے دوارا بھی کیا گیا تھا، اور اوپر کا جو یہ کانچ کا کام کیا گیا ہے یہ بھی استھانی نواسیوں کے دوارا ہی کیا گیا تھا۔ یہاں پر صبح سے ہی اور شام کے وقت میں مزار شریف بند ہو جاتا ہے۔ غیر مسلم جو تیلگو ہیں وہ بھی بہت زیادہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھتے ہیں، اور اس طرح سے زیادہ تر یہاں پر میں نے مارننگ ٹائم میں جب میں آیا تھا تو یہاں پر زیادہ تر تیلگو لوگ ہی تھے، اور جو کہ غیر مسلم ہیں۔ میں غیر مسلم بولنا ہی پسند کرتا ہوں، کیونکہ جو آریہ ویدک دھرم کے اندر جو جاتی ویوستھا ہے اس میں 80% جو لوگ ہیں وہ شودر ہی رہتے ہیں، اور جو بڑا طبقہ ہوتا ہے وہ برہمن، چھتریہ اور ویشیوں کا ہوتا ہے۔ تو ایک ہندو ورڈ کی وجہ سے بہت سارے جو شودر لوگ ہیں وہ بھی مانسک غلامی کے اندر آ جاتے ہیں، جبکہ آریہ دھرم میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس وجہ سے آریہ دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتے ہیں، یا پھر آریہ دھرم کی ویوستھا کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے مندر میں ان کی جانے کی انٹری نہیں ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی دوسری ایک بات یہ رہتی ہے کہ ان کے لیے ایک رسپیکٹ بھی نہیں رہتی، انہیں دوسرے درجے کا بھی نہیں، ڈائریکٹ چوتھے درجے کا مانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور شریف رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب عالمگیر کی آرمی کے اندر بھی رہے، اور زیادہ تر آپ کے جو ماننے والے جو آپ کے مرید رہے ہیں وہ آرمی کے لوگ ہی رہے تھے۔ تو دکن فتح ہونے کے بعد میں جو بزرگ رحمۃ اللہ علیہ دلی واپس نہیں گئے، کیونکہ ان کے پیر و مرشد بھی وہیں تھے۔ اپنے حیدرآباد کو ہی یہاں پر جو دین کی خدمات ہے اور کلمہ توحید کی لوگوں کو جو تعلیم دینا تھی وہی یہاں پر آ کے چنا، اور یہاں پر خانقاہ کا نرمان کرایا، اور اسی کے ساتھ میں جو تیلگو لوگ تھے ان لوگوں کو کلمہ توحید پڑھایا، سچے خدا اللہ تبارک و تعالیٰ سچے پرمیشور سے ملایا، دین متین سکھایا، اور سدبھاونا، پریم، اس طرح کی جو ویلیوز ہیں، سچی ویلیوز ہیں، برابری، ان سب ویلیوز کو انہوں نے سکھایا، اور یہ کہ کس طرح سے پرچار کریں سچے خدا کا پیغام، ایک پیغمبر کا کام کیسے کرے کہ جو اللہ سے مل پائیں لوگ۔ اوپر کی طرف بھی جو اس طرح سے آیتوں کا کام کیا ہوا ہے پراپر طریقے سے۔ اور ایک اور چیز دوستو، بزرگ رحمۃ اللہ علیہ جو شریف رحمۃ اللہ علیہ اور یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، درگاہ یوسفین کے نام سے آپ کے اس مزار کو جانا جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ قبر پوجتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ دوستو،
بزرگان دین سے نسبت رکھتے رکھتے لوگ کب اللہ کو پوجنے لگ جاتے ہیں یہ ان کو بھی نہیں معلوم رہتا. تو کسی بھی جو پروسیس کو گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ سیریز وائز کیا جاتا ہے اور صوفیان کرام کا یہی طریقہ رہا ہے. یہ شاہی قبرستان ہے اور یہاں پر جو یہ وضو خانہ ہے یہ پورا اس میں مچھلیاں رکھ کر اسی میں وضو بھی کیا جاتا ہے اور یہیں پر سبھی لوگ آ کر وضو کرتے ہیں، پھر درگاہ شریف میں جاتے ہیں یا پھر نماز کے لیے بھی اسی وضو خانے کا استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال جو میں بتا رہا تھا کہ بہت سارے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ یہاں پر قبر پوجنا، حقیقت میں بزرگان دین سے لوگ جب کنیکٹ ہوتے ہیں، جڑتے ہیں تو وہ اسی طرح سے پھر اللہ سے بھی جڑ جاتے ہیں. ڈائریکٹلی اگر کسی کو فورس کیا جائے، ایک نیا تھاٹ بتایا جائے، جبکہ توحید کوئی نیا تھاٹ نہیں ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رب سے وعدہ کر کے آتا ہے کہ میں تیری پوجا کروں گا، لیکن اسی دوران جہاں وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس کا ایک پورا برین واش کر دیا جاتا ہے، اسے پوری انڈرسٹینڈنگ دے دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک مورتی پوجک، ایک پیگنزم کا ماننے والا بن جاتا ہے. تو سلولی بزرگان دین کی درگاہوں پر آ کر، ان سے فیس پا کر اور ان سے نسبت رکھ کر، ان سے محبت رکھ کر، ان سے پریم رکھ کر، عقیدت رکھ کر، یہ چادروں کو چومنا اور بہت سارے ایسے جو نسبت والے کام ہیں یہ کرتے ہوئے پھر وہ رب سے بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو بہت سارے اسلامی تھاٹ کے لوگ اسے شرک کہتے ہیں، حقیقت میں وہ رب کے برابر نہیں بناتے ہیں. وہ پہلے بزرگان دین سے اتنی عقیدت رکھتے ہوئے پھر رب سے جڑ جاتے ہیں. یہاں پر زیادہ تر جو لوگ ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ مسلم ہیں، حقیقت میں یہ غیر مسلم ہی ہیں. اور بزرگان دین کا دوستو ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ لوگوں کو دین اتنا آسان کر کے سکھائیں کہ وہ رب سے جڑے. حقیقت میں ان کو قانون نہیں، رب سے اتنا کنیکٹ، اتنا قریب کر دیا جائے کہ ان کے ذہن میں کسی اور بات کا خیال بھی نہ آئے، دنیاوی وہ بنے ہی نہیں. لیکن اسی کے ساتھ میں بزرگان دین اگر پولیٹیکل تھوڑے سے ہوتے اور جو علم حکومت ہے، جو پرشاسن اور شاشن کا علم بھی اگر وہ لوگوں کو دے دیتے تو آج شاشن اور پرشاسن کے ساتھ میں اچھے لوگ ہندوستان میں ہوتے اور ہندوستان جو برہمن وادی طاقتوں کے ہاتھ میں نہیں جاتا اور پورا ہندوستان ہی کلمہ توحید پڑھ رہا ہوتا. سو فرینڈز، بہت لیٹ ٹائم میں اورنگزیب عالمگیر بھی صوفیان کرام کے قریب آ پائے تھے اور جو لینین سسٹم ہے، جو ایک مدھیم مارگ ہے، انہوں نے بہت لیٹ اپنایا تھا، جب تک کہ بہت سارے ودروہ ہو چکے تھے. اور اسی کے ساتھ میں دکن کے اندر بھی بہت سارے دکنی لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کا آنا یہاں پر غلط تھا. اگر بیجاپور سلطنت اور گولکنڈہ سلطنت اور احمد نگر سلطنت کو کمزور نہیں کرتے تو بہت سارے جو الگ الگ راجے تیار ہو گئے تھے، وہ اندور اسٹیٹ ہو یا پھر دوسری گجرات یا مہاراشٹر اسٹیٹ ہو، تو اس طرح کی اسٹیٹ اسی لیے آئی تھی کہ انہوں نے بہت سارے دکن کے سلطانوں کو کمزور کر کے پھر ایک وہاں پر ویکیوم پیدا کر دیا تھا اور اس طرح سے مراٹھے بھی ایک نئی طاقت بن کے ابھرے. اور ویسے تو احمد نگر اور جو بہمنی سلطنت تھی وہ خود بھی غیر مسلم تھے، برہمن تھے، انہوں نے کلمہ توحید پڑھا. مراٹھے اس خوش نصیبی سے محروم رہ گئے، وہ کلمہ توحید نہیں پڑھ پائے. باقی تو ساری قومیں، ایون گوری جو تھے، محمد گوری جو ڈائنیسٹی تھی، وہ لوگ خود بھی مورتی پوجک تھے اور انہوں نے کلمہ توحید پڑھا. بہرحال وہ صوفیہ اکرام کے قریب آئے، اللہ نے انہیں توفیق دی. اور مراٹھے کلمہ توحید نہیں پڑھ پائے، وہ آگے امید ہے کہ اللہ ان کو بھی کلمہ توحید سے نوازے گا، وہ مراٹھا قوم بھی جو ہے وہ کلمہ توحید پڑھ پائے گی. دوستو، جس طرح سے میں آپ کو ہر بار بتاتا ہوں کہ آئی ایم ٹریولنگ آل اوور انڈیا جسٹ ٹو ٹیل یو دا ریئل ہسٹری آف انڈیا. سو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو فار واچنگ. کیپ اسمائلنگ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.